میں نے پچھلی یہ جو ویڈیو سیریز ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو زندگی گزارنے کے اندر جو 4 جہدیں ضروری ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے گزارشات کی تھی کہ اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں 4 جہدوں کے اندر جو ہے وہ سفر کرنا ہوتا ہے، اور 4 جہدوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں اپنے ترقی کرنی ہوتی ہے، جس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں، اور جس کی جو پہلی پراسپیکٹو آف دا لائف ہے وہ ہمارا فزیکل تھا، ہمارا جسم کی جان ہے جو سب سے اہم ترین ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھتے لیکن وہ سب سے اہم ترین ہے۔ اور دوسرا اس کا انٹلیکچوئل یا ذہین ہونا ہے، جس کے اندر ہم اپنا علم حاصل کرتے ہیں، اپنا پروفیشنل اڈاپٹ کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی اسکل سیکھتے ہیں، اور چیزیں سیکھنے کے اندر جو ہم اپنا وقت گزارتے ہیں ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ ترقی کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ لائف کا جو تیسرا پراسپیکٹو ہوتا ہے وہ ایموشنل مینجمنٹ ہوتی ہے، ایموشنز کی آپ پر ہمیں اپنے ورک کرنا ہوتا ہے اور اس کی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ یہ بھی وقت کی ایک اہم ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی بہت زیادہ ترقی کرنا ہوتی ہے۔ اور لائف کا جو چوتھا اور سب سے اہم باقی تمام مخلوقات سے علیحدہ ہونے کا پراسپیکٹو ہے وہ ہمارا اسپرچول مینجمنٹ ہوتی ہے۔ آج ہم پہلے ایک پراسپیکٹو کی بات کریں گے، اور جو فزیکل پراسپیکٹو ہے۔ یہاں میں سب سے زیادہ اس بات کو آپ کے اوپر توجہ کروانا چاہتا ہوں اس کی ایک مثال دے کر کہ میں نے اس فزیکل پراسپیکٹو کے اندر جو ہے وہ ساری زندگی کام نہیں کیا، جبکہ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ضروری تھا۔ سب سے زیادہ ضروری پراسپیکٹو جو ہے وہ فزیکل تھا۔ پتہ نہیں کس وجہ سے میں جو ہے وہ اس کے اوپر کام نہیں کر سکا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ جو اس وقت 16 17 18 سال کی عمر میں موجود ہیں بچے، وہ بھی جو ہے وہ اسی پروسیس سے گزریں، یا وہ بھی جو ہے وہ 30 سال میری ایج ہو چکی ہے 31 سال، تو اب میں آ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، لیکن اب بہت سارا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ یہ فزیکل جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس فزیکل کے اندر جو ہے وہ 4 اہم چیزیں ہیں، جس کے اندر سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہماری خوراک ہے۔ خوراک کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں، ہمیں کیا کھانا چاہیے، اور ہمیں کب کھانا چاہیے، اور ہمیں کتنا کھانا چاہیے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر میں کام نہیں کر سکا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک شراب پینے والا اگر سب کو روکے کہ شراب نہ پیو تو وہ اس کی ایک اچھی بات ہوتی ہے۔ اگر ایک برائی کرنے والا باقی سب کو یہ روکے کہ برا کام نہیں کرنا تو یہ اس کا بہت اچھا ایلیمنٹ ہے۔ تو میں اسی تناظر کے حوالے سے کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا کام نہیں، فزیکل پراسپیکٹو کے اندر جو ہے وہ اچھا کام نہیں کر سکا مجھے لگتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا غور کریں۔ ہمارے جسم کو جو ہے وہ 6 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا اصول یہ ہے، ابھی آپ کو مطلب کہ یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی اور آپ خود سوچیں گے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے۔ یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے کاربوہائیڈریٹس ہیں، ہمارے وٹامنز ہیں، ہماری پروٹین ہے، ہمارا منرلز ہے، اور ہمارا پانی ہے۔ ہر وہ چیز انسانی جسم کی ضرورت ہے جو ایک پلانٹ تھی، جو میری بات بڑے غور سے سنیے گا، جو ایک پلانٹ سے اگی ہے، جو زمین سے اگی ہے۔ ہمارا جسم ان تمام چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کرتا ہے، اور ہمارے جسم کو ایسی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو پلانٹ میں بنی ہے، جو پکی ہے پلانٹ کے اندر۔ یہ جتنے بھی فاسٹ فوڈز ہیں یہ سارے پلانٹ میں بنتے ہیں،
ہمارے تمام ہمارے جسم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے اس کو اس طرح کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اس طرح کی چیز کو اپنے اندر لے کر جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم اس کو وہ جو نہیں فوڈ ہمیں اپنا انسرٹ کرنا چاہیے جب ہم لے کر جاتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور ایکسیپٹ نہ کر کے وہ ہمارے لیے ایک ڈسٹ بین کے اندر پھینک دیتا ہے جو کہ ہمارے موٹاپے کا باعث ایک چیز بن رہی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ جو بہت زیادہ اس چیز کو فاسٹ فوڈ کو پریفر کرتے ہیں یقین کریں ان کے دیکھیے جا کر کہ ان کی زندگیاں آگے جا کر بگڑنے کی طرف چلی گئی ہیں. اور ہر وہ چیز جو آرگینک ہے ہر وہ چیز جو آرگینک ہے جو زمین سے اگی ہے یا وہ زندہ تھی یعنی کہ گوشت مرغی یا گوشت جو بھی بکرے کا گوشت ہے یا گائے کا گوشت جو زندہ تھی کسی دور میں وہ ہمارے لیے ہمارے جسم کو ایکسیپٹیبل ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمارے جسم یہ میں نے سادہ سا اصول آپ کو بتا دیا. ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے اس کو ہمارا جسم بڑے اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کرتا ہے اور ہر وہ چیز جو پلانٹ میں بنتی ہے اس کو ہمارا جسم جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہیں پر بھی نہیں ایکسیپٹ کر سکتا. اب اس کے اندر جو جتنے بھی مشروبات ہیں وہ سارے پلانٹ کے اندر بن جاتے ہیں لیکن لیمبو جو ہے وہ زمین سے اگتا ہے. تو لیمبو جو ہے وہ ہمارے جسم کو ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مشروبات ہیں اس کی ہمارے جسم کو کسی بھی طرح کی ضرورت نہیں ہے کہیں پر بھی ضرورت نہیں ہے. یہ جنت میں کھانا کتنی دفعہ ملے گا؟ جنت میں کھانا 2 دفعہ ملے گا 3 دفعہ نہیں ملے گا. لہذا ہمیں اپنے جسم کو کتنا کھانا چاہیے یہ میں بتا رہا ہوں. ہمارے سارے گھروں کے اندر سمیت میرے گھروں کے اندر رواج ہے 3 دفعہ کھانے کا. تو یہ سب سے بڑا خطرناک ہے سب سے بڑا خطرناک ہے. ہمارے کھانے کا جو دورانیہ ہے اس کے اندر 7 سے 8 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے اور 2 دفعہ ایک جسم کو ضرورت ہوتی ہے پورے دن کے اندر. تو 2 دفعہ کھانا جو ہے وہ ہمیں کھانا چاہیے. اور کب کھانا چاہیے؟ ہمیں صبح سب سے پہلے کھانا چاہیے اور رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا چاہیے. تو یہ ایک پہلا پراسپیکٹو ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے کب کھانا چاہیے اور کتنا کھانا چاہیے. یہ 3 چیزیں تھیں جو میں نے اس کے لیے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہیں اور یہی جنرل اصول ہے. اس کے اندر یہ سارے کا سارا اس ساری باتوں کی جو وضاحت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہوئی ہوئی ہے. ان ساری چیزوں کی جو اب ہم سائنس کے اندر پڑھ رہے ہیں یہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کی زندگی سے ثابت ہو چکی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم کھاؤ تو ہمیں کم کھانا چاہیے. اور آج ہم اس بات کے اوپر ہیں یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ 2 وقت کھانا چاہیے. اور جو ہماری درمیان میں چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے. اور ہمیں کب کھانا چاہیے؟ جب ہمارا جسم شدید ترین بھوک میں محسوس کرے. ہم جو بیچ میں چیزیں شامل کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری ساری بھوک کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہمیں اوائڈ کرنا ہی پڑے گا. چاہے آج آپ سن لیں چاہے آپ 5 سال بعد سن لیں چاہے میری ایج کے اندر آ کر آپ سیکھیں اس چیز کو چاہے آپ میری ایج کے بعد 40 سال کی عمر میں سیکھیں یا پھر 40 سال کے بعد وہ جو آپ کے سائی ڈاکٹر ہیں وہ آپ سے اس چیز کو کروا ہی لیں گے کہ بھائی اب اس کے اوپر ہی آ جاؤ. اگر آپ نے نہ کام کیا تو 40 سال کے بعد مجھے سمیت آپ سب کو اور ہم اپنے والدین کو دیکھ رہے ہیں وہ سارے ڈاکٹر کی جو پریکاشنز ہیں اس کے اوپر جو ہے یا اس کی جو ایڈوائز ہیں اس کے اوپر ورک کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ موجود نہیں ہے. اگر ہم وہ تو پھر بھی کچھ دیسی خوراک انہوں نے استعمال کیا ہے اور ہم نے تو ہمیشہ ساری زندگی مصنوعی خوراک کے اوپر گزارا کیا ہے. ہمارا کیا بنے گا یہ ہم آنے والے وقت کے اندر ہمارے سامنے جو ہے وہ بڑی ایک خطرناک قسم کی چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. فزیکل پراسپیکٹو کا جو دوسرا اہم ترین ایلیمنٹ ہے اور وہ نیند ہے. خوراک کے ساتھ ساتھ نیند جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
ایک نارمل ہیلتھی پرسن کو 7 گھنٹے نیند لینا بڑی ضروری ہے. 7 گھنٹے نیند لینا بڑی ضروری ہے. وہ ایک رول ہے 8 اور 8 کا رول ہے کہ 8 گھنٹے آپ کام کریں, 8 گھنٹے آپ آرام کریں, اور 8 گھنٹے آپ باقی اپنے تمام کاموں کے اندر, جس کے اندر ہمارا کھانا ہے, جس کے اندر ہمارا ٹائم دینا ہے, یا جس کے اندر ہماری ٹریولنگ ہے, ایکسٹرا ساری چیزیں وہ اس کے اندر رکھتے ہیں. تو یہ 8 گھنٹے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ 8 گھنٹے مکمل 8 گھنٹے آپ اپنے اسٹڈی کے اوپر کام کر سکتے ہیں. یا جو ہم کام کرتے ہیں, ہم بھی 8 گھنٹے جو ہے وہ اپنے روزانہ کے ڈے کے اندر ڈیوٹی کرتے ہیں, تو 8 گھنٹے ورک انسان کے جسم کا تقاضا ہے. تو یہ 8 کا رول آپ ہمیشہ کے لیے اپنائیں, تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ زندگی جو ہے, یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ چلے گی. اور 8 نیند کب لینی چاہیے, یہ اس کے اندر بھی میں نے پہلے بتا دیا کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ میں بڑا جو ہے بالکل میری جو ہے وہ ایک کمیاں ہیں بہت بڑی. نیند کا جو سب سے زیادہ اہم وقت ہے وہ رات کو 9 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک کا ہے, 3 بجے تک کا ہے. یہ نیند کا سب سے اہم وقت ہے جس وقت انسان کے جسم کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہم سب جو ہیں وہ 2 بجے کے بعد جو ہے وہ سونا سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم اپنا سارا وقت جو ہے وہ خرابی کے اندر جو ہے وہ گزار رہے ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے اسلامک پرسپیکٹو کے اندر جو ہے وہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ فجر سے پہلے بیدار ہو, نماز تہجد کے لیے بیدار ہو. وہ ہماری ساری اسلامک پرسپیکٹو کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں عیاں کر بتائی ہوئی ہیں. ہم نے صرف جو ہے وہ اپنے اس جو ایک ہمارا جو سب سے بڑا ہمارا استاد تھا, ہم نے اس کی تعلیمات کو چھوڑا, اور اب ہم دوبارہ ہمیں جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ وہی چیزیں جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہیں. اور یقین مانیں میں مطلب کہ یہ ان سب کی ویڈیوز وغیرہ, یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہم دیکھتے ہیں, تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے, اور باقی ہندوؤں اور باقیوں نے مسلمانوں کا دین کی جو ہے وہ صرف ایک کلمے کے علاوہ باقی سارا کچھ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے. انہوں نے اس چیز کو یہ پا لیا, دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں کی جو ترقی کا راز ہے وہ ان کے آخری نبی ان کو سب کچھ بتا کر چلے گئے. وہ صرف اپنے مذہب کی رسومات کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے, ادروائز باقی ساری چیزیں ان کی زندگیوں کے اندر شامل ہیں. باقی ساری چیزیں آپ انگریز کو اٹھا کر دیکھ لیں, وہ صبح 5 بجے اٹھتا ہے, اپنا کام سٹارٹ کر دیتا ہے. انگریز جتنے بھی یورپ کنٹریز ہیں ان کے اندر بریک ٹائم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے 11:30 سے لے کر 12:30 بجے تک کا بریک ٹائم ہوتا ہے, اور ہمارا ناشتہ جو ہے وہ 9-10 بجے ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے مغلیہ سلطنت کا جو زوال ہوا تھا اس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا جس وقت انگریز اپنا بریک لنچ کرنے کے لیے کرتے تھے, اس وقت ہمارے جو سردار تھے, جو ہمارے لیڈر صاحبان تھے, جو مغلیہ سلطنت جنہوں نے سنبھالی ہوئی تھی, وہ اس وقت جو ہے وہ ابھی ناشتہ کر رہے ہوتے تھے, اور انگریز اس وقت اپنا جو ہے وہ لنچ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتا تھا دوپہر کا کھانے کے لیے. تو آپ اس بات سے جو ہے وہ اندازہ لگا لیں کہ یہ میں نیند کی بات کر رہا ہوں کہ نیند جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے اہم ایلیمنٹ ہے فزیکل, اور اچھی نیند کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کا پہلا وقت گزاریں نیند کا, اور باقی جو وقت ہے وہ آپ جو ہے وہ باقی تمام کاموں کے اندر جو آخر والا وقت ہے سحر کا وقت جو ہے وہ آپ باقی چیزوں کے اندر جو ہے وہ گزاریں. فزیکل جہد کا یہ جو طبعی جہد ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں, جس کی جو سب سے زیادہ ضروری ہے, جان سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو باقی تینوں پراسپیکٹو جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے. اس کا جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ روزانہ کی ورزش ہے. کوئی بھی ہے, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے, اس کو اگر کوئی بھی بندہ اپنے ساتھ ورزش کو شامل نہیں کر رہا تو آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ اس کو یہ تمام قسم کی جسمانی امراض سے گزرنا پڑے گا, جس کے اندر اس وقت ہمارے ماں باپ گزر رہے ہیں, جس کے اندر سب سے بڑی خطرناک بیماری شوگر, بلڈ پریشر اور ہارٹ کے پرابلمز ہیں, کڈنی کے پرابلمز ہیں. اور اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر ورزش کو شامل کر لیتے ہیں تو ان تمام قسم کی
امراض سے کافی دیر تک ہمارا چھٹکارا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہمارے یہاں پر کلچر نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بہت سارے ریسورسز کو استعمال کر کے اس کلچر کو یا اس چیز کو اپنے گھروں کے اندر آپ جو ہے وہ اس چیز کو ارینج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ہم جو ہے وہ ایز اے مسلم ہم سب سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ہماری ورزش وہ ایک بہت بہترین قسم کی ورزش ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اس وقت جتنی بھی مصنوعی خوراک ہماری جسم کے اندر شامل ہو چکی ہے، اس کے لیے ورزش کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ یہ تیسرا جو ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل تھا، جس کے جو فزیکلی جو ہے وہ آپ کو اسٹرانگ بنائے گا۔ فزیکل پرسپیکٹو کا چوتھا ایلیمنٹ، آپ سارے سوچیں یہ کیا ہو سکتا ہے، اور یقین کریں جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی کہ یہ چوتھا ایلیمنٹ فزیکلی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ یہ جسم کے لیے ضروری ہے۔ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ میں نے خوراک بھی بتا دی، اور میں نے نیند بھی بتا دی، اور میں نے جو ہے وہ آپ کے لیے ورزش کا بھی بتا دیا، اب اور جسم کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سوچیں ذرا، آپ 2-4 سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ اور کون سا پراسپیکٹو ہو سکتا ہے۔ لائف فزیکلی پراسپیکٹو کا یقین کریں چوتھا ایلیمنٹ جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کو وقت دینا چاہیے۔ یہ فزیکلی پراسپیکٹو کا ایلیمنٹ شامل ہے، اور جو بندہ اپنے رشتوں کو وقت نہیں دیتا وہ کبھی بھی فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر ہمارے سب سے زیادہ جو ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، اس کے بعد ہمارے بہن بھائی ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک لیئر ٹائم ہے جو ہمارے جسم کو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کو گروتھ کرنے کے لیے، فزیکلی گروتھ کرنے کے لیے ہمارے جسم کو لیئر ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے دوستوں کو وقت کی، ہمارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ کو ہمارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جتنے بھی ہمارے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ہمارے اسپاؤس ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کو ہمارے ایک وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ وقت ان کو ضرورت ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، اور وہ اس کو لیئر ٹائم ہے کہ ہمیں اپنے لیے اپنے جسم کو بہترین قسم کا آرگنائز کرنے کے لیے، طبعی ہمیں بڑھوتری کے لیے ہمیں جو ہے وہ لیئر ٹائم جو ہے وہ نکالنا چاہیے، اور ان کو وقت دینا چاہیے، اور ان سے باتیں کرنی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو ہمارا وہ لیئر ٹائم جو ہے وہ اس وقت سارے کا سارا اس کو ملتا ہے، وہ ایک ہی چیز کو مل رہا ہے، اور وہ ہمارا موبائل ہو گیا ہے۔ ہمارا سارا لیئر ٹائم جو ہے وہ موبائل کے اوپر کنورٹ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ جو ڈائزیز ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑتی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ جڑتی جا رہی ہیں۔ تو اس کا جو ہے یہ فزیکلی 4 پراسپیکٹو تھے، میں بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکا کیونکہ ہم نے 10-12 منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کرنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ویسے تو اس کی بہت ساری جو ہیں وہ ایکسپلینیشن ہیں، اگر مطلب کہ اس کے اوپر بھی اگر کبھی ویڈیو سیریز بنانے کا موقع ملا تو یہ جو 4 میں نے بتائی ہیں اس کے اندر بھی ایک کے اوپر جو ہے وہ میں مطلب کہ یہ آپ کو چیزیں بتاؤں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک کے لیے پھر کیا ضروری ہے، جس کے اندر میں نے تھوڑی وضاحت کی ہے ایک کی۔ تو یہ 4 چیزیں تھی کہ ہمارے جسم کو بڑھوتری کے لیے، جس کو ہم فزیکل پراسپیکٹو طبعی ہمارے جسم کو بڑھنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خوراک ہے، ہمیں کون سی خوراک کرنی چاہیے، کب خوراک کھانی چاہیے، اور کتنی خوراک کھانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے جسم کو نیند کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے 7 گھنٹے ضروری ہیں، اور نیند کے لیے جو ہے رات کا پہلا حصہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے جسم کو ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، اور آدھا گھنٹے جو ہے وہ ہمارے جسم کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے ایک نارمل ہیلتھی پرسن کو۔
آدھا گھنٹہ جو ہے وہ جسم کی ایکسرسائز کی ضرورت ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ہمیں تمام جو ہمارے ساتھ ریلیشن منسلک ہیں ان سب کو ہمارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ہماری فزیکل پراسپیکٹو کے اندر جو ہے وہ ہمیں بڑھنا ہے، اور ہم بڑھتے ہیں۔ اگر ہم ان کے بغیر بڑھ رہے ہیں تو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ہالو کیوٹی کریٹ کر رہے ہیں اپنے جسم کے اندر، ایک بہت بڑا ہالو کریٹ کر رہے ہیں، ایک سوراخ ہے جو بالکل خالی ہے اور وہ ہم نہیں بھر رہے۔ اگر آپ نے اب تک نہیں بھرا تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو بھرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہماری ایج کے اندر جو لوگ ہیں اور انہوں نے نہیں بھرا تو وہ اب ٹرائی کر لیں کہ وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر لیں۔ اب فزیکلی تو ہم مطلب کہ زیادہ نہیں کام کر سکتے، لیکن آپ بچے جو اس ایج میں ہیں وہ بھی فزیکلی بھی اپنا کام بہت اچھا کر سکتے ہیں، لہذا یہ ضروری تھا آپ کے تک بتانا، اور آپ کو اس کے اوپر جو ہے ان چیزوں کو صرف سننا ضروری نہیں ہوتا بلکہ ان کو اپنی زندگیوں کے اندر آپ کو شامل کرنا بھی جو ہے وہ چاہیے۔ جو بھی علم میں لیتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور آپ تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہو تو میری طرف سے معافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔